حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الانبیاء اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا 17واں پارہ جو ہے اس کا نام بھی اقتربہ ہی ہے. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں کے لیے قریب آ گیا ہے ان کا حساب. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. قرآن مجید کل بھی بات ہوئی تھی کہ زندہ کلام ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ہی آگے جا کے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے یقیناً تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. واقعی سورۃ الانبیاء کی اس ابتدائی آیت کو پڑھ کر یا سن کر واقعی محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس میں میرا ہی ذکر ہے، کہ ہمارا حساب یعنی مراد قیامت قریب آ چکی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور مسلسل اعراض کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. یعنی قیامت نام سنتے ہی انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت دور ہے، لیکن اگر یہ الفاظ سامنے رہیں گے تو وہ قریب ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کے لیے ہمیں سوچنے کی، فکر کرنے کی اور سب سے بڑھ کر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے پڑھنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ آج جو ہم باب شروع کر رہے ہیں اپنا مزید فی باب، یہ جو پہلا لفظ ہے اقتربہ، یہ اسی باب سے استعمال ہوا ہے. ہمارا مزید فی باب جو چھٹا باب ہے وہ ہے باب افتعال. اس سے پہلے ہم 5 ابواب جو پڑھ چکے ہیں، میں نے 2 گروپس میں آپ کو تقسیم کروایا تھا ان ابواب کو. پہلا گروپ تھا 3 ابواب پر مشتمل، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ. ان تینوں ابواب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان تینوں ابواب میں علامت مضارع جو ہے وہ پیش والی ہے اور عین کلمہ زیر والا ہے. پھر 2 ابواب جو ہم نے آگے پڑھے ہیں، باب تفاعل اور باب تفاعل. ان دونوں ابواب کے حوالے سے خاص بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ان میں علامت مضارع زبر والی ہو جاتی ہے اور عین کلمہ بھی زبر والا ہو جاتا ہے. آج سے جو تیسرا گروپ ہم ثلاثی مزید فی ابواب کا پڑھنے لگے ہیں، جو کہ باب افتعال پہلا باب، اس کا باب انفعال، یہ بالکل دونوں ملتے جلتے ہیں، اس میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا، اور باب استفعال، یہ 3 ابواب ہیں. ان کے بارے میں پہلی بات نوٹ کر لیجئے گا کہ ان ابواب کا جو حمزہ ہے، ان ابواب میں آپ کو ایک حمزہ نظر آئے گا، وہ حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا. ان تینوں ابواب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے جو آج سے شروع ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں ابواب میں اب مضارع میں جو عین کلمہ کی حرکت تھی وہ پھر زیر ہو جائے گی. تو ایک گروپ آپ 3 ابواب کا یہ بنا سکتے ہیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا
اس تیسرے گروپ کا پہلا باب، باب افتعال. افتعال، اس باب کے نام سے واقفیت حاصل کر لیں پہلے. افتعال، اس باب میں فا عین لام کلمہ کی جگہ پر اگر ہم مختلف حروف پھینکیں تو ڈائی یہ بنتی ہے. اور اب اس میں مختلف حروف میں آپ کے سامنے ڈالتا ہوں، اور اس وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں جو الفاظ ہیں وہ آپ بھی سوچئے کہ ہم کون کون سے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں. مثلا دیکھیں، پہلی بات خا لام فا، اختلاف. ایک خاص بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اس باب میں آپ کو تیسرا حرف جو ہے وہ تا نظر آئے گا. ٹھیک، اس اعتبار سے آپ نے جو الفاظ ذہن میں سوچنے ہیں ان میں تیسرا حرف تا ہے. اختلاف، اجتہاد، اختیار، اقتدار، جی، اختتام، اقتباس. اب یہ سارے الفاظ وہ ہیں جن کے معنی آپ کو آتے ہیں. جتنے بھی الفاظ میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں ان میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہم اردو میں نہ استعمال کرتے ہوں اور اس کے معنی آپ کو نہ آتے ہوں. جی، احترام، اہتمام، انتقام. اس باب میں خاص طور پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب انفعال، وہ وزن بالکل یہی ہے، انفعال، افتعال، انفعال. لیکن اس باب میں تیسرے نمبر پر آپ کو تا ملے گی. اس لیے جن الفاظ میں تیسرے نمبر پہ تا نہیں آ رہی تو وہ باب افتعال نہیں ہے. ایکسیپشن از دیئر. اس لیے انفطار اس باب کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک، انفطار فا آ رہی ہے تیسرے نمبر پر تو وہ باب افتعال نہیں ہے، وہ نیکسٹ باب ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ ہم پڑھیں گے. انتقام، ٹھیک ہے، انتشار، ٹھیک ہے، انتقال، یہ سارے الفاظ جو ہیں، انتظام، اجتماع، یہ سارے الفاظ جو ہیں باب افتعال کے. باب افتعال ہمارا چھٹا باب ہے، ثلاثی مزید فی. اب آپ کا اب نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم آتے ہیں، اس باب کا ماضی اور مضارع کس وزن پر آتا ہے. اس باب کا جو ماضی ہے وہ استعمال ہوتا ہے افتعلا. افتعلا، گردان دوہرا لیں. افتعلا، افتعلا، افتعلو، افتعلت، افتعلتا، افتعلنا، افتعلتا، افتعلتما، افتعلتم، افتعلتی، افتعلتما، افتعلتن، افتعلتو، افتعلنا. اس کا مضارع جو استعمال ہوتا ہے یفتعلو. افتعلا یفتعلو، یفتعلو، تفتعلو، تفتعلو، افتعلو، نفتعلو، یفتعلانی، تفتعلانی، 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 یفتعلونا، یفتعلنا، تفتعلونا، تفتعلنا، تفتعلینا. افتعلا یفتعلو. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ آج سے جو ہمارے 3 ابواب شروع ہو رہے ہیں اس میں آپ جو حمزہ دیکھیں گے وہ حمزۃ الوصل ہوگا. حمزۃ الوصل اس لیے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو زائد حروف کا تعلق ہے، اگر میں فا، عین اور لام مادے کے حروف الگ کر دوں تو زائد حروف اس باب میں بھی آپ کو 2 ہی نظر آ رہے ہیں، حمزہ اور تا. لیکن جب آپ مضارع میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ حمزہ وہاں پر نظر نہیں آ رہا. لہٰذا ان تینوں ابواب کا جو ابواب آج سے شروع ہو رہے ہیں ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اور حمزۃ الوصل کا کیا معنی ہے؟
جب بھی یہ پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ حمزۃ الوصل ہے. اور چونکہ ظاہر بات ہے جب ملا کر پیچھے سے پڑھا جائے گا تو پڑھنے میں نہیں آتا, تو اس لیے اسے مضارع میں لکھا بھی نہیں گیا. افتعل یفتعل. اور دوسری بات آپ نے نوٹ کی کہ عین کلمہ واپس زیر والا ہو گیا. تو یہ اس گروپ کی خاص بات ہے کہ ان تینوں ابواب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے اور عین کلمہ واپس زیر والا مضارع میں آ گیا. اب جو مادے ہم نے ابھی آپ کے سامنے, آپ نے بلکہ دہرائے اپنے ذہن پہ زور دیتے ہوئے, اور میں نے خاص طور پہ سورۃ الانبیاء کی جو پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اس اعتبار سے میں وہی مادہ پھینکتا ہوں اس میں. یہ ڈائی ہمارے پاس آ گئی, قاف را با, اقتربا, اور مضارع یقتربو. اقتربا یقتربو, اور وزن مصدر کا افتعالن, وہ میں ویسے لکھوں گا اقترابن, قریب ہونا. کردان کر لیں ایک مرتبہ. اقتربا اقتربا اقتربو اقتربت اقتربتا اقتربنا اقتربتا اقتربتما اقتربتم اقتربتی اقتربتما اقتربتن اقتربتو اقتربنا. یقتربو تقتربو تقتربو اقتربو نقتربو. یقتربانی تقتربانی تقتربانی تقتربانی. یقتربونا یقتربنا تقتربونا تقتربنا تقتربینا. قریب ہونا, وہ قریب ہوا, وہ قریب ہو گیا. اقتربا. اب میں ٹیکسٹ لکھوں تو آپ بڑی آسانی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اقتربا وہ قریب ہو گیا, للناسی لوگوں کے لیے, وہ قریب آ گیا, وہ قریب ہو گیا لوگوں کے لیے. للناسی, ابھی ہم نے اس وہ کو ظاہر نہیں کیا, کون, اب میں اس کو ظاہر کرنے لگا ہوں. اب فائل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا, حسابہم, ان کا حساب, لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا. لیکن پھر وہی بات, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُورِدُونَ, اور وہ غفلت میں ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اعراض کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے مؤنث کا صیغہ اقتربت بنے گا اقتربا سے, اقتربا اقتربو اقتربت. اقتربت الساعۃ, قیامت قریب آ گئی ہے. اس باب کی خصوصیت کا ذکر یہاں پر کرتا چلوں. وہ میں نے لیٹ اس لیے کیا کہ اس باب کی خصوصیت جو ہے وہ ہے کسی کام کو اہتمام سے کرنا. اہتمام بھی اسی باب کا وزن ہے, مصدر اہتمام. تو یہ چونکہ قریب ہونا اس خاص معنی میں نہیں آتا, اس لیے آپ اس باب کی خصوصیت جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ باب جو ہے اس میں جس فعل کا ذکر ہو اس کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. کاف سین با, اکتسبا, یکتسبو, اکتسبا یکتسبو, اکتساب کمانا, کمائی کرنا. کاف سین با مادہ جو ہے وہ کسب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, یہ بھی کمانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی بھی ہوتا ہے کمانا. لیکن جب یہی مادہ باب افتعال میں آتا ہے تو ذرا کمانے کے لیے اہتمام کرنا, کوشش کرنا, ان معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا. اب کسبہ سے اگر آپ گردان کریں, وہ باب ضربہ سے ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے, تو کسبہ کسبا کسبو کسبت کسبتا کسبنا کسبتا کسبتما کسبتم کسبتی کسبتما کسبتنا